بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے ہر طبقے کی اصلاح کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی فکر کو لے کر محترم انعام شیخ صاحب، حمزہ شیخ، بھائی عبدالشکور صاحب کی دعوت پر سینٹرل جیل میرپورخاص کے قیدیوں میں اصلاحی بیان کرنے کی نیت سے جانا ہوا، جہاں موجود قیدیوں کو جمع کیا گیا تھا، جہاں تفصیل سے ایک بڑے مجمع میں ان سے اپنا درد دل اور فکری و اصلاحی گفتگو ان کے سامنے رکھی۔ تمام قیدی سامعین نے بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ بیان سنا، اور اس بہترین کام کا سہرا جاتا ہے میرپورخاص سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ محترم شہاب الدین صاحب کو، جنہوں نے یہ تمام انتظام کیا۔ محترم شہاب الدین صاحب کو ہم نے قیدیوں کی اصلاح کے لیے بڑا فکر مند پایا۔ ہمیں ان میں انسانیت کا درد اور ان کی اصلاح کی فکر خاص نظر آئی۔ جیل میں ہم نے ان کے بہت سے مثبت اور فلاحی کاموں کو قریب سے دیکھا۔ ماشاءاللہ اپنی استعداد کے مطابق قیدیوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم شہاب الدین صاحب کو مزید ترقی نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جیل میں ہونے والے بیان کا ایک مختصر سا کلپ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی بے مقصد عطا نہیں فرمائی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میرے بندو میں نے تمہیں لہو لعب کے لیے نہیں دی ہے، کھیل کود کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں نے دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے اور دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے تمہیں دنیا کی زندگی نہیں ملی۔ اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں یہ دنیا کی زندگی اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ یہ 50 سال 70 سال کی زندگی اگر ہم رب چاہی گزار لیں گے، من چاہی زندگی سے بچیں گے، تو آخرت کی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اربوں خربوں سال کی زندگی، اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، وہاں جنت ملے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرے بھائیوں ہم نے دنیا کی زندگی من چاہی گزاری، اللہ کے حکموں کو توڑا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فراموش کیا، تو پھر یہ دنیا کی عارضی زندگی بھی بے سکون ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری خراب ہو جائے گی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کہ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے کہ اس 50-60 سال کے عیش و عشرت کے لیے ہم کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو خراب کر لیں۔ اور خدا کی قسم، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے وہ دنیا میں بھی بیچارہ بے چین رہتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج اکثر انسان بیچارے پریشان نظر آتے ہیں، بے چین نظر آتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عجیب ہی کشمکش کا دور آ گیا، عجیب ہی بے چینی کا دور آ گیا۔ یہ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ ہم انسانوں نے عظیم مقصد کو فراموش کر دیا۔ مقصد حیات، دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد تھا، اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، ہم نے اس مقصد حیات کو جب فراموش کیا تو اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں جو برسا کرتی تھی وہ ہماری زندگیوں میں برسنا بند ہو گئی، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے بند ہو گئے، ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، آؤ اگر تمہیں دنیا میں اللہ کا سکون چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، راحت و اطمینان چاہیے، اگر تم اس کشمکش میں اپنے لیے راحت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بذکر اللہ، اللہ کے حکموں کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نام کی طرف آ جاؤ، تطمئن القلوب،
تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ نے اس دین میں رکھا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کا اطمینان اس قرآن میں رکھا ہے، پیغمبر کے طریقوں میں رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین، ہمارے اللہ جو غفور الرحیم ہیں، ہمارے اللہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے بندوں سے سگی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے اللہ اکبر، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر فرمایا آؤ میرے بندوں میری طرف آ جاؤ۔ اللہ ہماری توبہ کے منتظر ہیں، اللہ تو ہمیں ہمارے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آپ سے اے نبی لوگ پوچھتے ہیں ہمارے اللہ کہاں ہیں، ان کو بتلا دو فَإِنِّي قَرِيب، تمہارے اللہ تمہارے قریب ہیں۔ یا اللہ کتنے قریب ہیں؟ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں تمہاری رگ حیات سے دوبارہ تمہارے قریب ہوں، تمہاری رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تم پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مل کر مجھے پکاریں، ساری دنیا کے لوگ مل کر مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مانگیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گر گڑا کر اللہ سے مانگے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کی پکار کو سنتا ہوں، میں سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں، بار بار سنتا ہوں، ہر ایک کی دعا سنی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے آئیں مجھ سے مانگیں۔ اللہ تو خوش ہوتے ہیں جب ہم اور آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار بندے، یا اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، یا اللہ ہم سے نافرمانیاں ہو گئی، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا میرے ان بندوں کو بتلا دو کہ جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی نافرمانیاں کرتے رہے، میرے حکموں کو توڑتے رہے، پھر بھی میرے ان بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، نا امید ہونے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مجھے ہے